السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، متفق علیہ۔ صراط مستقیم کانفرنس کے صدر محترم مولانا محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ وتولہ، ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر عمومی اور جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے صدر جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ، اس کانفرنس کے روح رواں جناب مولانا اکمل جوہر حفظہ اللہ وتولہ، مسجد بلال اور کانفرنس کی دیگر ذمہ داران، جموئی کے باغیرت اہل حدیث بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، مجھے آج کی اس کانفرنس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان قرشی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شخصیت اور ان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا جائزہ اور ان کے بیٹے یزید کی خلافت کا اور تقرری کا پس منظر۔ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت اس کے اعتبار سے کم ہے، شبہات بہت زیادہ ہیں، اعتراضات بہت زیادہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیتوں پر الزام لگانا، ان پر اعتراض کرنا، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ اہل توحید کی شان ہے، نہ ہی یہ اہل سنت کی عادت ہے، نہ ہی منہج سلف پر چلنے والوں کا یہ وتیرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی صحابی ہوں، چاہے وہ سابقین اولین میں سے ہوں، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کے علاوہ بقیہ عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری ایک ساتھ دی گئی، چاہے وہ صحابہ ہوں یا بدری صحابہ ہوں، احد والے صحابہ ہوں، یا دیگر مشاہد و غزوات میں شریک ہونے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طویل زمانے تک اختیار کرنے والے صحابہ ہوں، یا بعد کے زمانوں کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے صحابہ ہوں، یا آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے والے صحابہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اہل سنت والجماعت
اہل الحدیث اور سلف کا منہج یہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ہماری نظر میں محبوب ہیں، سارے صحابہ ایک مقام پر ہیں، وہ ہے مقام صحبت، سب کا ایک مقام عالی ہے اور وہ ہے شرف صحبت۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں تفاضل اور درجات کا فرق ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی الاطلاق عمومی طور پر سب سے افضل صحابی ہیں، ان کے بعد درجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس ترتیب پر یہ صحابہ کرام ہیں، اور بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب حدیبیہ، اور وہ تمام مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام زیادہ بڑا ہے ان کے بالمقابل جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کے درمیان تو تفاضل ہے لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صحابہ ہیں، وہ ایک طبقہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ سے ملاقات کا شرف انہیں ملا ہے، لہٰذا ان کے مقام پر ان کے بعد میں آنے والے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگ ان کے مقام کو چھو نہیں سکتے۔ لہٰذا صحابہ کرام میں تمام کی عزت کرنا، تمام کا احترام کرنا، تمام سے خوش رہنا، تمام کی محبت اپنے دلوں میں پالنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو صحابہ کی محبت سکھانا، یہ اہل حدیثوں کا امتیازی وصف ہے۔ اہل حدیث اپنے گھر کی مجلس میں اپنے بچوں کے درمیان ابو بکر و عمر کی مثالیں دیتے ہیں، خالد بن ولید کی مثالیں دیتے ہیں، امیر معاویہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور ان کی محبت کے قصے اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے صحابہ کرام کی محبت پر بڑے ہوں، ان سے شغف رکھیں، ان سے راضی ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ المہم میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا، اس ہجرت سے کہ 8ویں سال فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ و جدال اور جہاد میں حصہ لیا، وہ لوگ اور جو لوگ بعد میں آئے برابر نہیں ہو سکتے، اجر کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا مقام بڑا ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، ان کے بالمقابل جو بعد میں آئے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد میں اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اور صدقات و خیرات کیے، ان کے مقابل زیادہ بڑا مقام ہے۔ لیکن اس بڑے مقام میں ایک بات بڑی مشترک ہے، وہ کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان سے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے، ان تمام سے کلن وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں کو بڑا مقام ملنے کے باوجود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو اجر میں اور جنت کی بشارت میں برابر کا شریک کیا، تو یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ کے فتح مکہ سے پہلے بلکہ سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں، جو شروع کے صحابہ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور خالد بن
بن ولید جو فتح مکہ کے موقع پر اور حدیبیہ کے بعد کے زمانوں میں مسلمان ہوئے، متاخرین ہیں، بعد میں ان کا اسلام ہے، تو ان کے درمیان میں کوئی انبن ہو گئی، تھوڑی سی ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے، آپس میں لوگ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے خالد بن ولید سے اور ان کے جیسے دیگر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا نہ کہو۔ صحابہ سے مراد یہاں میرے مخصوص صحابہ جنہیں میری لمبی صحبت حاصل ہے، زمانے سے جو میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے شروع اسلام سے میرا ساتھ دیا ہے، وہ صحابہ مخصوص مراد ہیں۔ میرے ان صحابہ کو برا نہ کہو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ تم لوگ اگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم پورے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے ان صحابہ کے ایک مٹھی یا ایک دو ہاتھوں میں ایک پلے میں لے کر کے خرچ کیے جانے والے غلے اور اناج کے صدقے کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقے کا اجر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے اپنے بعد والے صحابہ سے کہی، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا مقام ہے جو ہم صحابہ کو گالیاں دیں؟ ہم کس مقام پر ہیں جو صحابہ پر اپنی زبانیں دراز کریں؟ لہٰذا ہمارا موقف، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ، ہمارا وتیرہ اور اہل سنت والجماعت کا، صحابہ اکرام کی جماعت اور بعد میں آپ کے طریقوں پر چلنے والے تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والے محدثین اور علماء اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ سے برابر محبت رکھتے ہیں، عمومی طور پر ایک طبقے اور ایک کلاس کے طور پر صحابہ کا کلاس برابر ہے، لیکن ایک ہی کلاس روم میں کوئی طالب علم ممتاز اور فرسٹ کلاس کا ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ کا ہوتا ہے، کوئی تھرڈ کا ہوتا ہے، تو ان کے کلاس میں آپس میں تو تفاضل ہے، لیکن بعد والوں کے مقابلے میں ان کا کلاس مجموعی طور پر بڑا کلاس ہے، بڑا درجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مرد حضرات کو، ہمارے بزرگوں کو سارے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اور کسی بھی صحابی کے متعلق اگر کوئی بھی غلط بات سنی جائے اس کو فوراً رد کر دیں، غلط بات کہنے والے پر اس بات کو اس کے منہ پر مار دیں، اور کبھی بھی اس کے شبہ کا شکار نہ ہو۔ یہ جو موضوع دیا گیا ہے یہ بلا شبہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں الزامات کی پر جائزہ لینے کی بات ہے، لیکن میں الزامات کا جائزہ لینے سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تعارف کراؤں گا، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی شان کو جانیں، ان کے مقام کو جانیں، ان کی حقیقت کو جانیں، اور اس کے بعد اگر کوئی سوشل میڈیا سے ان کے پاس کوئی شبہ آتا ہے، کوئی بدتمیز انسان ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ خود ہی اس کی تردید کر دیں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ ہے، اور یہ قریش کے خاندان کے ہیں، بنو امیہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور 13 سال تک اللہ کے نبی مکہ میں رہے، یعنی جب اللہ کے نبی کی ہجرت ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی، اور ان کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، پوری عمر 78 سال کی پائی۔ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد ابو سفیان صحابی ہیں، ان کی ماں ہند یہ بھی صحابیہ ہیں، ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ بھی صحابی ہیں۔ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے جب عمرۃ القضاء حدیبیہ کے بعد والے صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے صلح کے مطابق، تو اسی سال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، لیکن حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی کہا تھا کہ میرے دل میں اسلام گھر کر چکا ہے، لیکن ماں نے کہا تھا تمہارے والد ناراض ہوں گے، لہٰذا یہ بات زبان سے مت نکالنا،
تو دل میں ایمان تھا، زبان سے گھر میں اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد والد کے خوف سے اور معاشرے کے خوف سے ابھی بات نہ کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابو سفیان کا ایک مقام تھا، مکہ میں ان کی ایک حیثیت تھی اور ان کا اپنا ایک سردارانہ نظام تھا۔ لہٰذا دوسرے والے سال میں سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو امیر معاویہ اور ان کے سارے گھر والے لوگ سب مسلمان ہوئے، تو یہ مسلمۃ الفتح میں سے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے اور وحی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے خلافت امیہ کی بنیاد ڈالی اور انہی سے خلافت بنی امیہ شروع ہوتی ہے۔ ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ خلیفہ بنے ان میں ترتیب وار یہ 6 خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، 5ویں علی کے بیٹے حسن بن علی اور 6 حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاویہ کے ہاتھ پر تنازل کر کے صلح کر لی تھی تو اس طریقے سے 6 نمبر پر اسلامی تاریخ کے یہ 6 خلیفہ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اسلامی تاریخ کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں شرکت کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مرتدین کی جنگیں ہوئیں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ بڑے ہی عقل مند تھے، بڑے ہی عالم تھے، حلم والے، بردبار برداشت والے، ایسے بادشاہ جو طاقتور بادشاہ تھے، اچھی تدبیر کرنے والے، اچھا انتظام و انصرام کرنے والے، پورے معاشرے کو اچھے سے امن و امان کے ساتھ رکھنے والے، فصیح اللسان بلیغ اللسان تھے، بڑے ہی کرم والے، مال خرچ کرتے تھے، لوگوں کو عطا کرتے۔ ان کا حلم، ان کی بردباری لوگوں کے درمیان ضرب المثل تھی۔ ان کے متعلق عبداللہ بن عون المزنی الحافظ، یہ وہ بہت بڑے محدث ہیں، سن 82 ہجری میں انتقال ہے عبداللہ بن عون کا، 60 میں معاویہ کا انتقال ہے اور عبداللہ بن عون کا 82 میں انتقال ہے۔ عبداللہ بن عون فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے ٹوک دیتا تھا معاویہ کو، اے معاویہ خبردار، ہمارے درمیان صحیح طریقے سے رہنا اور کتاب و سنت کے مطابق حکومت کو کرنا، جبکہ وہ بادشاہ تھے، کتاب و سنت کے مطابق رہنا، استقامت پر رہنا، ورنہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ اتنی بڑی بات بادشاہ سے کہی جانا معمولی چیز نہیں۔ اگر آج کل کے زمانے کا کوئی بادشاہ ہوتا تو ایسے انسان کی زبان ہی نہیں کاٹتا بلکہ اس کو وجود اس کا ختم کر دیتا۔ تو کہتے معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ارے اگر تم مجھے ٹھیک کرو گے تو کیسے ٹھیک کرو گے؟ اگر میں ٹھیک نہیں رہا تو کیسے ٹھیک کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا بالخشب، اللہ کی قسم تمہیں ڈنڈے سے مار کر کے ٹھیک کریں گے۔ تو معاویہ کو غصہ نہیں آیا بلکہ کہا اذن نستقیم، تب تو ہمیں سیدھا رہنا پڑے گا، تب تو ہمیں سیدھے چلنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ان کا حلم، ان کی بردباری۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے وہ ایک علامت ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علامت ہیں، سمبل ہیں صحابہ کرام کی۔ بعض علماء نے کہا معاویہ دہلیز ہیں صحابہ کی، اگر کسی نے معاویہ پر کلام کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تو پھر فتہموہ علی القوم، تو بقیہ صحابہ کے متعلق بھی سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، اگر وہ ایک معاویہ پر کلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا، لوگوں کا رہنما بنا اور خود ہدایت پر قائم رکھ، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ ترمذی نے روایت کیا، اس حدیث کو حسن کہا، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے ان کے کارنامے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ایک جیش، ایک فوج کی ٹکڑی کا ایک امیر بنا کر کے بھیجا۔ جب شام کے مختلف شہروں کو فتح کیا گیا تو معاویہ آگے آگے مقدمت الجیش میں رہا کرتے تھے۔ شام کے مختلف شہر، سیدا،
عرقہ، جبیل اور بیروت جو لبنان میں ہے، یہ تمام شہروں کو فتح کرنے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ رہا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اردن کا ذمہ دار بنایا اور کچھ دنوں کے بعد دمشق کا، شام کا دارالخلافہ دمشق کا ذمہ دار بنایا، اور اس کے بعد یہ اس ذمہ داری پر برقرار رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عثمان نے پھر انہیں شام کے اور دمشق کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے سارے شہروں کا ذمہ دار بنایا، پورے شام کا والی اور گورنر مقرر کیا۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کے ماموں ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم آج نہیں کہتے، پرانے زمانے سے علماء کہتے آئے ہیں، صرف یہ معاویہ کے لیے نہیں بلکہ تمام امہات المومنین کے بھائی وہ ہمارے اس عام رشتے میں ماموں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ خون کا رشتہ نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے، لیکن پھر بھی معاویہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ہمارے سارے مومنوں کے ماموں ہیں۔ اور معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کے طور پر کتابت کرنے والا، لکھنے والا بنایا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں آئے تو لوگ ابو سفیان سے تھوڑا نالا رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے جو جنگیں کی اسلام کے خلاف تو ان کی وجہ سے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہوا، کوئی نہ کوئی مارا گیا، کوئی صحابی، تو لوگوں کو ایک فطری طور پہ تھوڑی سی کوفت رہتی ہے۔ حالانکہ اسلام لانے کے بعد کسی بھی شخص کا گناہ برقرار نہیں رہتا، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا تو تھوڑی سی یاد آتی ہے، بتقاضۂ بشریت انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو کہتے ہیں ابن عباس کہ مسلمان جو ہے مدینہ کے مسلمان ابو سفیان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ کہیں پر آتے تو ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، تھوڑا سا دور ہٹتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں 3 چیزیں مانگتا ہوں، براہ کرم آپ مجھے وہ 3 چیزیں دے دیں۔ تو آپ نے کہا کہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت بیٹی ہے، سب سے خوبصورت بیٹی ہے ام حبیبہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شادی کر دوں۔ تو آپ نے کہا بالکل، حالانکہ یہ بات روایتوں میں صحیح مسلم کی روایت میں آئی ہے، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے ام حبیبہ کا نام ڈالنا، کیونکہ ام حبیبہ سے شادی تو بہت پہلے اللہ کے نبی کی ہو گئی تھی۔ حبشہ میں جب ام حبیبہ گئی تھی ان کے شوہر کے بعد میں یہ ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں ایک دوسری بیٹی کا نام آتا ہے عزت بنت ابی سفیان، تو کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں یہ لفظ ہے۔ تو گویا ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی عزہ ہے، اس سے آپ شادی کر لیجئے۔ تو آپ نے کہا نہیں، تمہاری ایک بیٹی ام حبیبہ میرے عقد میں ہے تو میں دوسری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو بتلا دوں، جب حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور یہ شادی کی خبر ابو سفیان کو پہنچی، جب وہ مکہ میں تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مکہ والوں نے چڑھایا اور کہا کہ ابو سفیان تمہاری بیٹی ام حبیبہ سے محمد نے شادی کر لی ہے، یعنی گویا بھڑکانا چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا، محمد فحل، محمد مرد ہے، لا یجدع عنفہ، اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا مرد ہے، اتنا زبردست، اتنا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، اگر وہ بیٹی مانگے شادی کے لیے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اپنی دشمنی کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے بحیثیت داماد ابو سفیان اللہ کے نبی سے راضی ہوئے۔ دوسری چیز ابو سفیان نے کہی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ ہے، یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ آپ کی وحی کو لکھ لیا کرے اور آپ کے خطوط لکھ لیا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، رکھ دو، میں نے اس کو کاتب وحی بنا لیا۔ اور پھر تیسری بات کہی ابو سفیان نے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے
آپ مجھے کچھ ایک فوج دے دیجئے اور مجھے کفار کی طرف بھیج دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ ان مشرکین سے، کفار سے میں لڑوں جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں، ویسے ہی لڑوں جیسے پہلے مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ آپ نے اجازت دے دی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی کہ وہ اپنی غلطیوں کی، اپنے پرانے واقعات کی بھی اصلاح کے لیے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابو سفیان نے سوچا کہ میں وہ کام کروں جس کام سے اسلام کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میں اسلام کو پہلے نقصان پہنچا چکا ہوں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی اور کہا اے اللہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو تو کتاب کا علم دے، قرآن کا علم دے، جیسے ابن عباس کے لیے کہا تھا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، کہ اللہ میرے اس بھائی کو تو قرآن کی تفسیر سکھا اور دین کی فقہ عطا کر۔ ایسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے اور لکھنا بھی سکھا دے، لکھیں وہ لکھا کریں، حساب کا علم سکھا دے اور انہیں عذاب سے بچا۔ یہ روایت مجموعی روایات اور اسانید کی روشنی میں صحیح ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے اور ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پر آپ نے خواب میں دیکھا اور بشارت دی، فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا قافلہ اور پہلا جو فوجی دستہ ہوگا میری امت کا، جو سمندر میں جا کر سفر کرے گا اور غزوہ کرے گا، جنگ کرے گا، انہیں جنت واجبی طور پر مل چکی ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ امام محمد بن یوسف الفریابی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ امیر معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ کی اور قسطنطنیہ کا سفر کیا، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں گئے امیر معاویہ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ نے امیر معاویہ پر ان کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، معاویہ اکیلے تنہا ایسے شخص ہیں جو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ معاویہ کو سمجھائیے کہ ایک وتر نہ پڑھا کریں، 3 پڑھا کریں۔ تو ابن عباس نے کہا اصابہ انہو فقیہ، یہ صحیح کرتے ہیں، معاویہ بالکل صحیح کرتے ہیں، یہ فقیہ ہیں، دین کی فقہ رکھنے والے ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاویہ کی تعریف کی اور کہا کہ ما رأیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہترین طریقے سے لوگوں کی سیادت کرنے والا، لوگوں کی قیادت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو کسی نے کہا کیا آپ کے والد عمر بھی ایسے نہیں تھے؟ تو کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے والد عمر معاویہ سے افضل ضرور تھے، لیکن معاویہ کو سیاست کا جو طریقہ آتا ہے وہ بڑا ہی خوب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ ان کی شہادت ہے، صحابہ کرام کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑی خوبصورت آراء ہیں، بڑے خوبصورت اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کے چاروں کونوں کو چھونے لگے۔ طواف کرتے وقت حاجی کو یہ ہدایت دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب وہ طواف کرتے ہوئے چلے تو رکن یمانی کو چھوئے ہاتھ سے اور حجر اسود والے کونے کو چھوئے، یا اگر موقع ملے تو اس کو بوسہ دے، نہیں ملے موقع تو چھو لے، اور چھونے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ اٹھا کر استلام کرے۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کر رہے تھے تو چاروں کونوں پر ہاتھ لگاتے تھے۔ تو اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ جو دوسرے والے جو کونے ہیں، ایک رکن عراقی اور دوسرا رکن شامی، ان کو نہیں چھوا کرتے تھے۔ تو اس پر
मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बात के कही कि भाई काबा तो पूरा मुकद्दस है, पूरे काबे को छूना चाहिए। तो उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास ने ये आयत पढ़ी, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में अच्छा उसवा है। तो मुआविया ने कहा तुमने सच कहा। तो देखिए मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और उनका तरीका कि वो फौरन हक पर आ जाते थे और अपनी बात से रुजू करते थे। बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके अच्छे अखलाक, उनके अच्छे तौर तरीके, उनकी आदतें, उनका मनहज पता चलता है। एक मर्तबा आप देखें कितने हरीस थे सुन्नत पर और कितने हरीस थे मुसलमानों की ख़वातीन पर। एक मर्तबा हज के मौके पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज के दौरान रास्ते में या मदीना में कोई औरतों के सरों का कोई जूड़ा, बालों का कोई जूड़ा पड़ा हुआ मिला। उसको उठवाया और कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालो, ऐना उलमाउकुम, कहाँ हैं तुम्हारे उलमा, कहाँ गए तुम्हारे उलमा? क्या तुम उलमा से इल्म नहीं सीखते? क्या तुम्हारे उलमा तुम्हें नहीं सिखलाते? और उसमें उन्होंने समझाया और बताया कि ये खवातीन के बाल जो पड़े हुए हैं रास्ते में, इस चीज को तुम लोग हिफाजत करो, अपनी खवातीन को सिखाओ कि इस तरह से बालों को बढ़ाना, अपने सर में ऐड करके अपने बालों को लंबा करके दिखाना ये जायज नहीं है। तुम अलमुहिम बहुत सारे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल हैं। और रही बात इल्जामात की, तो मैं इल्जामात के मुताल्लिक कुछ बातें कहूंगा कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत सारे इल्जामात लोग लगाते हैं। हमें जरूरत तो नहीं है कि हम उन इल्जामात को जानें, क्योंकि हमारा मनहज ये है कि कोई भी इंसान सहाबा पर कलाम करे तो वो हमारी नजरों से पहली बार में गिर जाता है। हमें सहाबा के बारे में कलाम करने की जरूरत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, मेरे सहाबा का जब जिक्र आए तो अपनी जबानों को खामोश कर लो। लिहाजा जो इंसान, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि मुआविया असल अलामत है कि सहाबा के दिल के मुतालिक किसके दिल में मोहब्बत है, किसके दिल में नहीं। अगर मुआविया से मोहब्बत है तो बकिया सहाबा से भी है, और अगर मुआविया से बुग़्ज़ है दिल के अंदर और जबान पर गुस्ताखी है तो वो दलालत करती है ये बात कि उस शख्स के दिल में बकिया सहाबा से भी दुश्मनी है और बुग़्ज़ है। लिहाजा हमें जरूरत तो नहीं है इस बात को जानने की कि हजरत अमीर मुआविया पर क्या क्या इल्जामात लगाए गए, लेकिन चूंकि मौजूद दिया गया है तो मैं दो चार बातें यहाँ जरूर जिक्र करूंगा, ये तंबीह करते हुए कि हमारे नौजवान ऐसे लोगों को कभी भी ना सुने जो अमीर मुआविया पर कलाम करते हैं, चाहे वो राफिजी हो या वो दूसरे फिरकों के बिदती हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो या किसी और कैटेगरी के लोग हो, या हमारे अहले सुन्नत की तरफ मंसूब लोग हो जैसे कि देवबंद और बरेली और नदवा की तरफ मंसूब लोग, जिनमें से माजी करीब में अभी एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ जो नदवा से मंसूब था, जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देता था, उन्हें फिरौन कहा करता था। ऐसा शख्स अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है। जो भी शख्स सहाबा पर कलाम करे, सहाबा पर गुस्ताखी के अल्फाज बोले, वो राफिजियों में शरीक माना जाएगा, अहले सुन्नत से खारिज है। ऐसे शख्स की सजा ये है कि उसको फौरी तौर पर अहले सुन्नत से बाहर माना जाए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और अगर वो वापस ना आए, तौबा ना करे तो फिर उसको धुतकार दिया जाए। अगर मर जाए तो उसकी सलात जनाजा ना पढ़ी जाए। मोहम्मद बिन यूसुफ अल फिरियाबी जिनका जिक्र गुजरा, जिनका इंतकाल 212 हिजरी में है, मोहम्मद बिन यूसुफ फिरियाबी, इनसे किसी शख्स ने पूछा कि अगर कोई शख्स अबू बकर को गाली देता हो तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया वो काफिर है। कहा अगर मर जाए तो क्या नमाज जनाजा पढ़ें? कहा बिल्कुल मत पढ़ना। तो कहा वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, दूसरे इस्लामी काम करता है, दूसरी बातें इस्लामी करता है, तो क्या करें, मर गया है, उसकी लाश पड़ी है।
تو محمد بن یوسف فریابی نے کہا ایسے شخص کی لاش کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، ڈنڈوں اور لکڑیوں سے اٹھاؤ، لے جا کر کے اسے گڈھے میں پھینک کر کے پاٹ دو۔ یہ تھا طریقہ محدثین کا، یہ ہے ہمارا طریقہ، سلفیوں کا طریقہ، اہل حدیثوں کا طریقہ، اور ہم اس طریقے کو اپنا کر کے اس طریقے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس اعتقاد پر، ہمارے اس موقف پر، ہمارے اس منہج پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، ان صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا جن صحابہ کا دفاع ہم اور ہمارے علماء کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے خلاف بولنے والا مردود ہے، اس کے صحابہ کرام کے خلاف زبان زہر اگلنے والا، زبان سے زہر اگلنے والا مردود ہے، اس کی نہ بات سنی جائے، نہ اس کی طرف توجہ دی جائے، بلکہ اس سے ڈرایا جائے، اس کو بدعتیوں میں شمار کیا جائے۔ المہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے خلافت کے نظام کو ختم کر دیا، بادشاہت کا نظام اسلام میں جاری کر دیا، اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ اس الزام کا جواب کیا ہے؟ توجہ سے آپ حضرات سنیں، کیونکہ جب کوئی اس طرح کے شبہات آتے ہیں تو ان شبہات کو سننے کے بعد ان کا جواب بڑی توجہ سے سننا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے شبہ سن لیا اور جواب نہیں سنا تو وہ شبہ آپ کے دل میں بیٹھا رہے گا اور آپ کو پریشان کرتا رہے گا، اور آپ کے ایمان میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے منہج میں خلل پیدا کر دے گا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے نظام کو ختم کر دیا اور بادشاہت کو شروع کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تنازل کر کے صلح کی اور انہیں خلیفہ مان لیا۔ اس سے پہلے حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے 5 سال تک یا کچھ عرصہ زیادہ، اور ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں عبداللہ بن سبا یہودی کا جو پھیلایا ہوا فتنہ تھا حضرت عثمان کے خلاف، جس کے نتیجے میں کم عمر نوجوان، کم علم نوجوان یہ اس کے بہکاوے میں آ کر کے بصرہ، کوفہ اور مصر سے اکٹھا ہو کر کے مدینہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آواز بلند کی۔ لمبی کہانی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جلدی سے، تاکہ مکہ سے جو صحابہ حج کرنے گئے تھے اگر واپس آ گئے اور ابھی کوئی خلیفہ نہ ہوا تو وہ سب کے سب ہمیں گھیر کے مار دیں گے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد حالات کیا ہوئے کہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کے قتل کا بدلہ لینا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو مسلمانوں کے سامنے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بدلے کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مل کر کے اکٹھا ہوئے بصرہ کے مقام پر، اور آخرکار ایک جنگ ہوئی، حالانکہ وہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب تفصیلی باتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایسی کانفرنس ہو جس میں صحابہ کا ذکر ہو تو اس ایک موضوع کو اور ایک ٹاپک کو اتنا کھینچ کر کے لمبا تفریعات نکال کر کے بیان لوگوں کو دیا جانا چاہیے کہ ہر جز اس بڑے موضوع کی خدمت کرے اور وضاحت کرے تاکہ ساری باتیں سامنے آ جائے۔ اس کانفرنس میں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں جنگ جمل کی تفصیلات اور جنگ جمل کی وجوہات بتلاؤں اور کن لوگوں نے اس جنگ کو بھڑکایا یہ بتلاؤں، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد حالات یہ بنے جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط و کتابت کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم میری بیعت میں آ جاؤ، معاویہ نہیں آئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پہلے
عثمان کے قاتلوں سے بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے عثمان کا۔ معمولی انسان کا قتل نہیں ہوا، بادشاہ کا قتل ہوا، خلیفہ کا قتل ہوا ہے، لہذا پہلے قاتلین کو سزا ملنی چاہیے، یہ ان کا موقف تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم مجھ سے کہو یا تم ان کے قاتلوں کو سزا دو، یہ کام میرا ہے، تمہارا کام ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں خلیفہ ہوں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو کون سی چیز ہے جو روکتی ہے عثمان کے قاتلین کو سزا دینے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا وہ آپ کو وہی سہارا دے رہے ہیں، آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپس کی بات تھی۔ تو کہا معاویہ چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قاتلین عثمان کو حوالے کریں تو ہم فوراً ان کا ساتھ دیں گے، تو ان کے پاس جو لوگ ہیں جو وہی بلوائی جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ میں خلیفہ بنایا تھا، تو وہ ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت علی چاہتے تھے کہ پہلے میرے ساتھ معاویہ اور شام والے لوگ سارے کے سارے بیعت میں داخل ہوں، میری طاقت بڑھے تو اس کے بعد میں کارروائی کروں گا۔ المہم دونوں کے سوچنے کا اپنا اپنا نظریہ تھا، دونوں کے سوچنے کا ایک طریقہ تھا، دونوں کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد انسان کا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ معاویہ کوئی عام انسان، معمولی انسان نہیں تھے، 20 سال سے شام کے گورنر تھے۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی وہ کسی ذمہ داری پر رہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ذمہ داری پر رہے 10 سال تک، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ذمہ دار رہے۔ خلافت کیسے چلانی ہے، بادشاہت کیسے چلانی ہے، حالات پہ قابو کیسے پانا ہے، مجرموں کو سزا کیسے دینی ہے، انہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے، انہیں سیاست آتی تھی، لیکن وہ اپنے طریقے سوچتے تھے۔ لہٰذا جو آدمی آپ دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند دنوں پہلے خلیفہ بنے ہیں صفین کے موقع پر، اور معاویہ پچھلے 20 سال سے پورے شام کے صوبے اور شام کے علاقے کو چلا رہے ہیں، تو ان کے پاس تجربہ ہے بلا شبہ۔ تو ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی رائے کو اتنا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اصل رائے حضرت علی کی ہی حق ہے، انہی کو حق پر مانا جاتا ہے اہل سنت کے یہاں کہ وہ اصل حق پر تھے، ان کی مانگ صحیح تھی۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات اور بتا دوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی جو حضرت عثمان پر جب حملہ ہوا تو ان کو بچاتے بچاتے ان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور وہ امیر معاویہ کے خاندان کی، وہ بھی ان کی چچیری بہن تھی، تو وہ ان کی بیوی حضرت عثمان کی شام چلی آئی تھی۔ اس نے معاویہ کو دکھایا کہ معاویہ میرے بھائی دیکھو میری انگلیاں کٹ گئیں، تمہارے بھائی عثمان کو بچاتے بچاتے، تمہیں اس کا بدلہ لینا ہوگا۔ تو ظاہر ہے چچازاد بہن ہے، چچازاد بھائی ہیں، عثمان اپنے ہی خاندان کے ہیں، تو جب کٹی ہوئی انگلیاں دیکھی وہ بھی خاتون کی، اپنی بہن کی، تو ان کے دل کے اندر ایک جذبات بھڑک جاتے تھے۔ جب امیر معاویہ سوچتے تھے کہ میں صلح کر لوں یا حالات میں وہ تھوڑا سا نرمی لاؤں، تو وہ خاتون آ جاتی تھی اور وہ دکھاتی تھی کہ معاویہ دیکھو کیا میری انگلیوں کا تم حساب نہیں لوگے، تو وہ بھڑک جاتے تھے۔ تو یہ جذبات کی بات تھی۔ ان وجوہات سے اور دیگر وجوہات سے وہ چاہتے تھے کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ المہم آخرکار اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہوا، تحکیم ہوئی، تحکیم کے بعد حالات دوسری طرف پلٹ گئے۔ اسی دوران خوارج کا فرقہ نکلا اور خوارج کے فرقے سے حضرت علی نے جنگ کی، اور اس طریقے سے حضرت علی پھر کوفہ کے اندر مشغول ہو گئے۔ حالات ایسے بن گئے کہ امیر معاویہ اپنی جگہ مشغول اور یہ اپنی جگہ مشغول، اور اس طریقے سے آخرکار 2-3 سال گزر گئے، اور گزرنے کے بعد 40 ہجری کا وقت آیا اور حضرت علی کو عبد الرحمن بن ملجم نے، خارجی شخص نے قتل کر دیا، شہید کر دیا صلاۃ فجر میں۔ تو اب یہ حالات بننے کے بعد حضرت حسن کو جو ہے لوگوں نے خلیفہ بنا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 6 مہینے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی اور خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اور پھر امت میں اتفاق ہو گیا۔
یہ سوچنے کی بات ہے. یہ پورا پس منظر میں نے بڑے اختصار سے پیش کیا ہے. تو اس پس منظر کے بعد آپ خود سوچیں کہ جب مسلمانوں میں امت اسلامیہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مسلمان کو قتل کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ صفین جب ہوئی اس کے اندر 70,000 مسلمان شہید ہوئے, ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے. 25,000 حضرت علی کے لشکر سے اور 45,000 امیر معاویہ کے لشکر سے. تو بتائیے اتنے, اور لوگ دونوں پر نمازیں پڑھتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سے والے جنگ و معسکر کا ہے, کون سے والے فریق کا ہے. جو مل جائے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو. تو حالات اتنے خطرناک ہو گئے تھے, مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, آپس میں شہید ہو رہے تھے, آپس میں اپنے آپ کو کمزور کر رہے تھے. اسی دوران روم کے بادشاہ کا ایک خط آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں تمہارے اس دشمن کے خلاف. تو امیر معاویہ نے کہا تھا, اے روم کے کتے, تو جان لے تو میری طرف اور مسلمانوں کی طرف اگر نگاہ کرے گا تو میں اپنے چچیرے بھائی علی سے دوستی بھی کروں گا, صلح کروں گا, اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, پھر اس کو لے کر کے آؤں گا اور تیرا مقابلہ کروں گا. لہٰذا اپنے آپ کو وہیں پر رکھ اور ہماری طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا. یہ حالات تھے. ان حالات پہ قابو پانے کے لیے حضرت معاویہ کو یہ لگا, ان کے اجتہاد نے, ان کے تجربے نے, ان کی سیاست کے طریقے نے اور حالات نے انہیں یہ سمجھایا, انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اب اگر خلافت کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا جیسے ابو بکر نے کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کسی کو نامزد نہیں کیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عام انسان کو کر دیا, تو پھر اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں میں پھر سے نا اتفاقی پیدا ہو جائے گی, پھر سے امت لڑنے لگے گی, خون ریزی اور جنگ ہونے لگے گی. تو پھر اس وجہ سے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بنایا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بات بتلائیے, اگر امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو نامزد نہ کرتے تو کیا کرتے؟ 3 میں سے ایک احتمال بچتا ہے. یا تو امیر معاویہ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ نہ کرتے, نہ یزید کا نام لے کر کے نامزد کرتے, نہ کسی اور کا نام لے کر نامزد کرتے اور ایسے ہی چھوڑ دیتے. یا تو ایسا کرتے, اگر ایسا کرتے تو آپ خود سوچئے کہ سارے کوفہ کے اندر پائے جانے والے شیعہ اور بصرہ کے اندر پائے جانے والے اور ارد گرد علاقوں میں پائے جانے والے خوارج اور شام کے بنی امیہ اور دیگر علاقوں میں مختلف لوگ جو پائے جاتے تھے, حضرت حسین بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے, تو یہ لوگ مختلف جگہوں پر جو پائے جاتے تھے, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہر جگہ کے ہر شہر کے لوگ کوئی نہ کوئی امیر چن لیتے, کوئی نہ کوئی امیر چنتے اور پھر جنگیں ہوتی, وہی والی شکل ہوتی. اور اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اختیار دے دیتے کہ سارے شہر کے لوگ اپنی مرضی سے کسی کو چن لیں, تو کیا یہ ممکن تھا کہ سارے شہر کے لوگ کسی ایک کو چنتے؟ نہیں بھئی, شام والے بنی امیہ میں سے کسی کو چنتے, کوفہ والے حضرت علی کی اولاد میں سے حسن کو یا حسین کو چنتے, مکہ والے عبداللہ بن زبیر کو یا عبداللہ بن عمر کو یا عبداللہ بن عباس کو چنتے, اور مصر والے عبداللہ بن عمر بن عاص کو چنتے کیونکہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ. تو مراد یہ ہے کہ یہ حالات بنتے اور اس کے نتیجے میں خون ریزی ضرور ہوتی. تو امیر معاویہ نے امت کے اندر دوبارہ سے اختلاف نہ ہو, امت میں دوبارہ خون نہ بہے, اس لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے, شریعت کا نظام ہے کہ ولی امر اور بادشاہ اگر کسی کا نام متعین کر دے تو امت پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا نام نامزد کر دیا تھا تو سب نے اطاعت کی. امیر معاویہ نے سوچا کہ چونکہ بنی امیہ کو سارے لوگ خلافت کا اور سیادت اور سیاست کا اہل مانتے ہیں زمانے جاہلیت سے ہی, اور چونکہ میرے ہاتھ پر 40 سال امیر معاویہ نے خلافت کی, 20 سال تک گورنر کی حیثیت سے اور 40 سے لے کے 60 تک بحیثیت خلیفہ, بحیثیت بادشاہ آپ نے خلافت کی, تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر میرے بیٹے کو بنایا جائے گا تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے. رہی بات یزید کی, آخری باتیں کر دوں, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. یزید کے متعلق کچھ باتیں بول دوں. یزید کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور یزید کو جو گالیاں دی جاتی ہیں یہ رافضیوں کی
اور اسلام دشمنوں کی روایات ہیں جو کذب اور جھوٹ پر مبنی موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کیونکہ یزید کو جس وقت حضرت معاویہ نے اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا تو یہ پہلے تو خود اپنی رائے سے نہیں کیا تھا, صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا. صحابہ کرام نے, شام والوں نے, دیگر ریاستوں کے ولاۃ اور گورنروں نے مشورہ دیا تھا کہ ہاں آپ کا بیٹا مناسب رہے گا. اگر یزید نااہل تھا اور بدکار اور غلط کار اور شراب نوشی کرنے والا, زناکاری کرنے والا جیسے بعد میں کہا جاتا ہے, اگر ایسا تھا تو بتائیے صحابہ کرام کی اکثریت نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یزید کے لیے مشورہ دیا. اور جن صحابہ نے, عبداللہ بن زبیر نے, حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے, جنہوں نے مخالفت کی, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یزید جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کا اخلاق صحیح نہیں, اس کا کردار صحیح نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے تو اعتراض اس بات پر کیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہ بنائیں, کسی اور کو بنا دیں. بیٹے کو بنائیں گے تو یہ روم کے بادشاہوں کی طرح, کسرا کے بادشاہوں کی طریقے سے ایک خلافت کے بجائے ملوکیت کا, بادشاہت کا نیا دروازہ کھلے گا. المہم باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ شبہات ہیں, ان کے جوابات بہت ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ گزارش بھی کروں گا, مشورہ بھی دوں گا کہ ایسا موضوع جس کے اندر شبہات ہوں یا کوئی ایسی شخصیت جس پر زیادہ لوگوں نے کلام کیا ہو, اس کے متعلق مستقل طور پر کانفرنس یا پروگرام ہونے چاہیے. اور اسی کے ایسے موضوعات نکالے جائیں جس کے ذریعے لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں کو تفصیل سے سنیں اور اس کے بعد ان کو پورا اندازہ ہو. اور میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو دوبارہ سے امیر معاویہ کی شخصیت پر پوری کانفرنس کی جائے, ان کے فضائل پر, ان کی خدمات پر, ان کے کارناموں پر, ان کی سخاوت پر, ان کے اخلاق و کردار پر اور ان کے مقام و مرتبے پر. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کو بڑی سیرت اچھی تھی, ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے. تو جب عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل, بہتر یا معاویہ؟ اللہ کی قسم, معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ حنین میں جو جنگ کی اور جو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ کیا, اس غزوے میں ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے, گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد جو ان کے گھوڑے کے ناک میں جا کے جمتی ہے, اللہ کی قسم امیر معاویہ کے گھوڑے کی وہ ٹاپ سے اڑی ہوئی گرد عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا افضل ہے. لہذا یہ بات اہل سنت والجماعت کا منہج ہے, یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام چاہے وہ بڑے صحابہ, مشہور صحابہ ہوں یا غیر مشہور یا بعد کے صحابہ ہوں, سارے صحابہ سے محبت کرنا, سب کے ساتھ الفت رکھنا, سب کو دعائیں دینا, سب کو عزت سے پکارنا, سب کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا, یہ ہمارا منہج ہے. اور صحابہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنا, ان کے خلاف کوئی گستاخی کی بات نہ کرنا, اپنی زبانوں کو بند رکھنا, یہ ہمارا منہج ہے. اور جو شخص بھی صحابہ کے خلاف آواز نکالے, گستاخی کرے, گالیاں دے, ایسے لوگوں سے برات کرنا, دور رہنا اور اپنے بچوں کو دور رکھنا ہمارا منہج ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے, صحابہ کے فضائل کو جاننے والا, اپنے بچوں کو سکھانے والا اور صحابہ کے فضائل کو سیکھنے اور سکھلانے پر اللہ تعالیٰ سے اجر مانگنے والا بنا دے, اور ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.